چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کی مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت و ذوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاح۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت، انا کے ساتھ بے شک، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اگر ٹھہر جائیے، رک جائیے، جی ہاں، سبق کی طرف بڑھیں گے اس سے پہلے پڑھیں گے دعا۔ آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ يا ذو الجلال والإكرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الدہر آیت نمبر 7 اور 8، 7ویں اور 8ویں آیت پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، یوفون بالنذر، يوفون بالنذر، یوفون بالنذر، يوفون بالنذر، ويخافون 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 يوما كان يوما كان شره شره مستطيرا، مستطيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔
ماشاء اللہ زبردست. اب پوری آیت کو پڑھیں گے ایک آواز سے ایک سانس میں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ماشاء اللہ عز و جل. آئیے پیارے بچے اور مندی چل کے ناظرین اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یوفونا یا واو پیش یو واو مدہ، فا واو پیش فو واو مدہ، یعنی دونوں واو مدہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. نون پر زبر حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے. دیکھیں یوفونا، اب دیکھیں نون کی زبر کو نہیں کھینچا. یوفونا کیا پڑھا؟ يوفون. گڈ. بن نظری میں با کو نون سے ملائیں گے. نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جب کبھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے تو ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون کو زال سے ملائیں گے. نظری، نظری زال ہے زا نہیں، بن نظری نہیں کرنا، بن نظری یعنی زال کا جو مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کنارے، اس سے جب لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے زال. کیا ادا ہوتا ہے؟ ذال. سا زال وا. یہ تین حروف حروف لسویہ کہلاتے ہیں، تو یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں. بن نظری. بالنذر. گڈ. وَيَخَافُونَ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. یا پر زبر ہے، واو پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے. خا الف زبر خا، اس کو ایک الف کھینچیں کیونکہ الف مدہ ہے. اچھا خا حرف مستعلیہ میں سے حلق کے اوپر والے حصے سے بھی ادا ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. حرف مستعلیہ کے بعد جب کبھی الف آ جائے، مستعلیہ کے بعد الف آ جائے یا الف سے پہلے حرف مستعلیہ آ جائیں، دونوں بات ایک ہی ہے، تو وہ الف موٹا ہو جاتا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے وہ الف ہمیشہ موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَخَافُونَ وَيَخَافُونَ. فا واو پیش فو واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. فا کی ادائیگی، فا کا مخرج بتا دیتے ہیں. اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. آپ نے یاد رکھنا ہے. نون پر زبر آنے کی وجہ سے حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. یومن یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر واولین ہوگا، نرمی سے ادا کریں. بعض بچے یا بڑے کیا کریں یومن سختی کرتے ہیں، یومن یا کھینچ دیں، یومن دونوں غلط. نہ ہی کھینچنا ہے، نہیں سختی کرنی، نرمی سے بغیر کھینچے. یومن. یوما. گڈ. اب دیکھیں دو زبر کی تنوین ہے میم پر. تنوین کے بعد آگے اگلا حرف ہے کاف. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اخفا ہوتا ہے. اخفا کی معنی ہے چھپانا. نون کو چھپا کر ایک الف کا ہم نے غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے یومن کان. یوما کان. گڈ. کاف الف زبر کا الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. نون پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے جب بڑھتے ہیں شرہ، شین پر زبر ہے، را پر را مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. کوئی بھی مشدد حرف آ جائے وہ ہمیشہ رک کر ادا کیا جاتا ہے. اچھا را پر پیش بھی ہے، ہا الٹا پیش ہو، ہا پر بھی پیش ہے الٹا پیش. را کی پیش کو نہیں کھینچیں گے مگر ہا الٹا پیش ہو اس کو کھینچیں گے. آواز آئے گی کان شرہ. کان شرہ. اب دیکھیں شرہ، شرہ. شرو کی را کی پیش نہیں کھینچی مگر ہو، ہا الٹا پیش ہو ہے، الٹا پیش ہے، تو اس کو ایک کھڑی حرکات میں سے ایک الف کھینچیں گے. کان شرہ. کان شرہ. گڈ. مستطیرہ میں دو زبر کی تنوین کو وفق میں الف سے بدل دیں گے. میم کو سین سے ملائیں گے، مس، سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے اور حرف اصلیہ میں سے ہے. اور تطیرہ، مستطیرہ، پہلے تا ہے پھر طا ہے. اچھا تا تو باریک ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تا اور طا، مگر طا صفات کے لحاظ سے قوی حرف ہے اور سب سے موٹا حرف قرآن پاک کا طا ہے. اس کو کہتے ہیں صفت اطباق. اس کے اندر ایک صفت اطباق ہے جو اس کو زیادہ موٹا کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ چار حروف ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، مگر یہ یہاں پر جو طا ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر بھی ادا کریں گے مگر طا کو موٹا رکھنا ہے، زیر ہے مگر موٹا رکھیں. دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. آواز مل کر پڑھیں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. گڈ. وَيُطْعِمُونَ
الطعام. ويطعمون الطعام. اچھا دیکھیں ابھی بھی آواز آئی. بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں, کیا آواز آتی ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. یہ جو طو کے اندر طو, یہ طو ہے, اس کو پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے بھائی, یہ نہیں پڑھنا, اس سے بچنا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. ويطعمون الطعام. یہ تا کے اندر صفت ہوتی ہے, ایک شدیدہ میموسا حرف ہوتا ہے, ات کی آواز آتی ہے, ات. سختی کے ساتھ آواز بند ہونا, پستی نرمی سے سانس جاری رہنا, یہ تا کی صفت ہے, طو کی نہیں. طو تو شدیدہ مجہورہ ہوتا ہے, سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے, اور پھر یہاں پستی اور نرمی سانس جاری نہیں ہوتا بلکہ سانس رک جاتا ہے. تو اس وجہ سے آواز میں بلندی بھی آ جاتی ہے, تو پھر یہ آواز نہیں آئی, یہ آواز نہیں آتی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ويطعمون الطعام عَلَى حُبِّهِ على حبه عَلَى حُبِّهِ. على حبه. اچھا یہ اس لیے میں سمجھاتا ہوں, بعض سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں, بعض سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ان کو کتنا ہی سمجھاؤ بعض مرتبہ ذہن میں نہیں بیٹھتا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, اس کو سمجھنا ہے کہ یہ طو, یہ طو ہوتا ہے, ہاں یہ تا ہوتا ہے یا طو ہوتا ہے. تا باریک, طو موٹا, مگر طو کو یہ نہیں کرنا, یہ غلط ہو جائے گا. اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے, پریکٹس کرنی ہے, پھر آپ صحیح پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ويطعمون الطعام على حبه. اچھا کلکلا کریں گے. وَيُطْعِمُ, کیا آواز آئے گی؟ ويطعم وَيُطْعِمُ ويطعم وَيُطْعِمُ. ويطعم اور موٹا کریں. وَيُطْعِمُ ويطعم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ويطعمون الطعام على حبه. مسكينا ويتيما وأسيرا. مسكينا ويتيما وأسيرا. Good. مسكينا ويتيما وأسيرا. مسكينا ويتيما وأسيرا. زبردست. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اس آیت کے ہم قواعد سیکھتے ہیں اور مخارج سمجھتے ہیں. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے, واو پر زبر ہے, حرکت ہے, نہیں کھینچیں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ میں یا کو طو سے ملائیں گے. طو حرف مستعلیہ بھی ہے, حرف مطبقہ بھی ہے, موٹا, ایکسٹرا موٹا کرنا ہے. اچھا یہ صرف موٹا نہیں ہوتا, پر نہیں ہوتا, ایکسٹرا پر ہوتا ہے, زیادہ پر کرنا ہے. قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف ہے صفات کے لحاظ سے, یہ آپ نے سمجھنا ہے. اچھا یا کو طو سے ملائیں گے. طو میں کلکلا بھی عرف کلکلا ہے. عرف کلکلا 5 ہے, قاف, طو, با, جیم, دال. جب یہ ساکن ہوتے ہیں آواز لوٹ کر آتی ہے. اب یہاں پر یہ آواز آتی ہے وَيُطْعِمُ. ويطعم وَيُطْعِمُ, ويطعم ہونٹ گول ہو جائیں گے. وَيُطْعِمُ ويطعم وَيُطْعِمُ. ويطعم. گڈ. عین کے نیچے زیر ہے, عین حلق کے درمیان والے حصے سے حرکت ہے, عین کے نیچے حرکت نہیں کھینچیں گے. عین کے نیچے حرکت ہو گئی. میم واو پیش منہ, واو مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے. نون کو طو سے ملائیں گے. اچھا طو سے ملائیں گے نون کو. اب یہ الف لام بیچ میں نظر آ رہا ہے, یہ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ ہم نون کو طو سے ملا دیں گے. طو مشدد ہے, رک کر بھی پڑھنا ہے, موٹا بھی پڑھنا ہے, یہ یاد رکھنا ہے. عین الف زبر آ, یہ باریک ہو جائے گا. اور میم پر زبر ہے, حرکت ہے, نہیں کھینچیں گے. علا میں عین پر زبر اور لام پر کھڑا زبر. عین کی زبر نہیں کھینچیں گے, لام کی کھڑی زبر ایک الف کھینچیں گے. حبہ, ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے, ہا پر پیش ہے, ہونٹ گول ہو جائیں گے. با مشدد, ذرا رک کر بھی ادا کریں گے. با ادا ہوتا ہے ہمیشہ, یاد رکھیں با کا جو مخرج ہے ہونٹوں کا تر حصہ, ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. با کے نیچے زیر حرکت نہیں کھینچیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ایک الف کھینچنا ہے. مسکینہ, میم کو سین سے ملائیں گے سیٹی کے ساتھ. مسکینہ. اب کاف یا زیر کی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے, ٹھیک ہے. پھر مسکینہ,
تنوین کے بعد واو آ گیا اور پھر ملونے سے کون سا قاعدہ ہو گیا؟ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ ہوگا، اور واو پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ وَيَتِيمًا یا پر زبر، تا یا زیر تی، یا پر کی زبر کو نہیں کھینچیں گے، بس تا یا زیر تی، یہ یا مدہ ایک الف کھینچیں گے۔ اچھا پھر وہی قاعدہ ہو گیا، تنوین کے بعد پھر واو آ گیا، کون سا قاعدہ ہو گیا؟ ادغام مال غنہ سب کی آواز آنی چاہیے، ادغام مال غنہ ادغام مال غنہ۔ دیکھیں یہاں بھی وہی تھا، یہاں پر بھی وہی، اب سب کو یاد ہو جانا چاہیے۔ اچھا پھر دیکھیں واو پر زبر، حمزہ پر زبر، حرکات نہیں کھینچیں گے، حمزہ خوب ظاہر کریں گے، سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سین یا زیر سی، یا مدہ ایک الف کھینچیں گے اور سیٹی کے ساتھ دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، وقف بالابدال مال الف وقف بالابدال، مال الف ماشاءاللہ۔ آئیے پھر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ماشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھی۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی۔ آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، اب آپ نے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ اس کو مزید بہتر کر سکیں، اور پھر اس کو مزید بار بار سنیں اور بار بار اس پروگرام کو دیکھیں، پھر آپ مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات بھی ہوں گے۔ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے، مخارج اور صفات کا مقابلہ، اور اس کے بعد ہوتا ہے حدر اور ترتیل میں بچے پڑھتے ہیں۔ تو آپ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی ٹیم بی والوں کی ہے آواز کم، اس کا مطلب ہے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ٹیم اے والے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی اب بھی آواز کم ہے، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھتے ہیں ٹیم اے والے مقابلہ کرنا چاہیں گے؟ جی سید عفان ہے اس ٹیم میں، مقابلہ دیکھ لیں، قواعد یاد ہیں سید عفان کو۔ چلیں پہلا سوال ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوفونا، سید عفان کے علاوہ کوئی بچہ بتائے یو اور فو میں کیا ہے؟ ایک چیز ہے جو ایک جیسی ہے۔ جی مائک دیجیے گا، ادھر دے دیں، ہاں جی نام بتائیے پیارے بچے۔ محمد علیان طارق۔ محمد علیان طارق۔ طارق۔ محمد علیان طارق، کون سا قاعدہ ہے ان دونوں میں؟ عرف مدہ۔ عرف مدہ، کون سا مدہ؟ واو مدہ۔ دونوں میں واو مدہ، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں کو کتنے دو الف کھینچیں گے یا تین الف؟ ایک الف۔ ایک الف، یا دونوں کو ایک ہی الف کھینچنے ہیں؟ ایک الف یا ایک الف؟ ایک الف۔ ایک الف کھینچیں گے، جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد علیان طارق نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹیم بی والے ہو جائیں ریڈی۔ اگلا سوال انہی سے ہے، بالنذر ویخافون۔ اچھا ویخافون میں کیا ہے اور یوم میں کون سا قاعدہ ہے؟ کون بتائیں گے؟ جی نام بتائیے پہلے اپنا۔ سید محمد عفیف۔ سید محمد عفیف بتائیے۔ ویخو میں الف مدہ ہو رہا ہے، فو میں واو مدہ ہو رہا ہے، اور یومان میں اکفا ہو رہا ہے۔ یوما کون سا ہے؟ یوما، وہ یوم میں لین ہے، واو لین۔ واو لین ہے۔ اچھا سب کو ایک جتنا کھینچنا ہے؟ جی سب کو ایک جتنا کھینچنا ایک الف۔ ایک الف سوچ لیں۔ جی آپ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی ان کو مائک دیجیے گا، یہ کچھ آپ کے ساتھی بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی کیا نام ہے؟ نام بتائیں۔ زیر جنید۔ عزیر جنید، جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ عرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ کون سا ہے وہ لین؟ کون سا ہے؟ واو لین۔ واو لین ہے۔ اور فو میں کیا ہے؟ واو مدہ۔ واو مدہ اور یا واو لین میں فرق یہ ہے کہ واو لین کو نہیں کھینچیں گے اور واو مدہ کو کھینچیں گے۔ جی عزیر بھائی نے جواب درست کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید عفیف سے غلطی ہو رہی تھی۔ جی
اور 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی والوں نے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، بتائیے یومن کان شرہ، یہ بتائیے شین کا مخرج کیا ہے؟ شین کا مخرج کوئی نہیں بتا رہا، کوئی تو بتا دے، کوشش تو کریں، سوچیں۔ چلے ٹائم کم ہے، سعید عفان آپ بتا دیں۔ زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان۔ دیکھیں انہوں نے بھی تو یاد کیے نا، آپ بھی یاد کریں، کوشش کریں۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ جیم شین یا۔ جیم شین یا، یہی ہے اس کا جواب یہی ہے، اور جواب سعید عفان نے بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف ہے، بتائیے مستطیرا، یہ تا اور طا میں کیا فرق ہے اور ان کا مخرج کیا ہے؟ ٹیم بی والے ہو گئے پریشان، کیا پوچھ لیا قاری صاحب، یہ تو تا اور طا، سوچیں پیارے بچے، کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، مخارج بتاتے رہتے ہیں۔ تا اور طا مخرج ہے کیا فرق ہے ان کے اندر؟ 1 2 3 4 5 جواب نہیں دے سکے۔ ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں، جی سعید عفان کیا کہتے ہیں؟ تا کو موٹا نہیں پڑھیں گے اور طا کو موٹا پڑھیں گے۔ تا کو موٹا نہیں پڑھیں گے اور طا کو موٹا پڑھیں گے، یہ بھی تو صحیح کہا، مگر ان کا مخرج کیا ہے پہلے یہ بتائیں۔ تا کا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ آج سعید عفان بھی تھوڑے تھوڑے پریشان ہو کے جواب دے رہے ہیں۔ تا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ سوچ لیا؟ سوچ لیں، سوچ لیا؟ آپ بتانا چاہیں؟ جی بولیں، بتائیں جی، بات بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تا زبان کا کنارہ اور تالو کے درمیان سے۔ اللہ، دونوں کا جواب غلط ہو گیا۔ اللہ، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، تا دال طا۔ اللہ، کوئی بچہ جواب نہیں دے سکا تو کسی کو پوائنٹ نہیں ملیں گے۔ چلو آپ کے تو پوائنٹ گئے، ادھر ملنے تھے، ان کو تو نہیں۔ آپ کے 20 ہو جاتے ہیں نا، ابھی 10 پوائنٹ ہے 2 سوالوں کے بعد۔ چلو اگلا سوال اگلا آخری سوال ٹیم اے سے، بتائیے مستطیرا وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ؟ کوئی تو بتا دے سعید عفان کے علاوہ، مستطیرا میں ہے کون سا قاعدہ؟ قاعدہ بتانے جا رہے ہیں سعید عفان، جی بتائیے۔ وقف بالابدال مع الالف۔ وقف بالابدال مع الالف، اور جواب اللہ بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے، اور بی کے ہیں 10 پوائنٹس 2 سوالوں کے بعد۔ اگلا آخری سوال ہے آپ سے، جواب دے بھی دیتے ہیں تو بھی نہیں جیت پائیں گے جی، کیونکہ دوسرا سوال میں آپ نے غلطی کر دی۔ بتائیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ بتائیے وَيُطْعِمُ، یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ایزی سوال جی، وہاں دیجیے گا مائک۔ عزیر جنید، جی عزیر جنید کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قلقلہ کا قاعدہ ہوگا۔ قلقلہ قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ قلقلہ ہمیشہ جھٹکے دے کے پڑھتے ہیں۔ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں؟ سوچ لو، جھٹکا تو نہیں دیتے، جھٹکے جیسا محسوس ہو جاتا ہے پر وہ جھٹکا نہیں ہوتا۔ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی کیجئے، آپ بتانا چاہیں گے؟ جی واپس دے دیجئے مائک۔ جی قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت کے ہیں، جنبش اور حرکت کے، یعنی ان حرف کے ادا ہوتے وقت زبان میں حرکت یا مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ صحیح بتا دیا آپ نے، جی صحیح ہے۔ عرف قلقلہ کتنے ہیں سعید عفیف؟ 5۔ کون کون سے؟ قوف تو با جیم دال۔ قاف تو ہوتا ہے یا تو ہوتا ہے؟ تو، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی نے، 20 پوائنٹ ہو گئے ہیں 3 سوالوں کے بعد۔ فیصلہ ہو چکا ہے، ٹیم اے 10 پوائنٹ کی لیڈ سے آج کا مقابلہ جیت گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی شروع سے پیچھے تھی، آواز نہیں نکال رہی تھی، دیکھیں ہوگی یا پیچھے رہ گئی آپ۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے نیکسٹ ٹائم محنت کر کے آنا ہے اور بھرپور تیاری سے آنا ہے۔ من جدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ آپ بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد ایان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. 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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بیان بھائی وَيُطْعِمُونَ موٹا بھی کرنا ہے، پر بھی پڑھنا ہے، کلکلا بھی اس کا ایسا واضح ہو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تھوڑا محنت کرنی آپ نے احمد ایان بھائی. ضا کی ادائیگی اس کی صفات ہوتی ہیں پر، ایکسٹرا پر، ٹھیک ہے. تھوڑا محنت کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نے جو پہلی آیت میں تھوڑا لہجے کو چینج کیا نا، اس کو بھی آپ نے بیلنس کرنا ہے، ٹھیک ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ سید محمد حفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے محمد ایان بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل